السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کی ایک امتیازی خصوصیت اور ایک نرالی شان ہے، اور اس کی وجہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے آخری حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واقع معراج کا عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں یوں تو بے شمار حکمتیں، اسرار و رموز موجود ہیں۔ آئیے چند ایک حکمتیں آپ کی خدمت میں اس واقعے سے متعلق پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت واقعے معراج کی یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب سے جب بھی ہم کلامی کرتے تو حضرت جبرائیل کا واسطہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب دل نے یہ چاہا کہ واسطے کے بغیر بھی ہم کلامی ہو، واسطے کے بغیر بھی ملاقات ہو، چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلا واسطہ ہم کلامی کے لیے عرش پر بلایا۔ گویا فرمایا کہ میرے محبوب دنیا میں تو جبرائیل پیغام دینے جاتے تھے، آپ عرش پر تشریف لائیے تاکہ میں بغیر واسطے کے آپ سے ہم کلامی کر لوں۔ یہ واقعہ معراج کی پہلی حکمت ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے اور بغیر کسی توسط کے ہم کلامی فرمائی اور آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا۔ دوسری حکمت اس واقعے میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جو رحمت للعالمین ہو وہ صرف عالم دنیا کے لیے رحمت نہیں ہوتا، وہ تو تمام عالموں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اب اس میں عالم ملکوت بھی آتے ہیں، فرشتوں کے عالم بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رحمت تھے، اسی طرح آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ زمین کی مخلوق کے لیے جیسے رحمت، اسی طرح آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، لہذا اللہ نے یہ بات پسند فرمائی کہ میرے رحمت للعالمین کو دنیا کی مخلوق نے تو دیکھ لیا، اب میں اس رحمت للعالمین کو عرش کی سیر کے لیے بلاتا ہوں تاکہ عرش کے رہنے والے فرشتے بھی اس کا دیدار کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے معراج عطا فرما دی تاکہ فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفید ہو سکیں۔ اس واقعے کی تیسری حکمت یہ تھی کہ فرشتے چونکہ عرش پر تھے، اس لیے ممکن ہے کہ ان کو اپنی بلندی کا ناز ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہاں تک پہنچایا؟ اس بلندی تک پہنچایا کہ فرشتے بھی نیچے رہ گئے۔ گویا فرشتوں پر یہ بات ثابت کر دی کہ دیکھو تمہیں اپنی بلندی پر فخر نہ ہو، میں اپنے محبوب کو اتنا اونچا بلاتا ہوں کہ جبرائیل امین بھی نیچے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرما کر فرشتوں کے فخر اور ان کے ناز کو توڑ کر رکھ دیا کہ دیکھو میرے محبوب کو کیا شان میں نے عطا فرمائی ہے۔ اس واقعے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ آپ کو امام الکل ثابت کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ یعنی مکے سے چلے، وہاں پر گویا آپ امام الانس تھے، کیونکہ آپ نے وہاں انسانوں کی امامت فرمائی۔ جب آپ مسجد اقصی گئے، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی تو امام الانبیاء بن گئے۔
اور جب آپ عرش پر تشریف لائے تو وہاں آپ نے فرشتوں کی امامت کروائی تو آپ امام الملائکہ بنے. گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میرے محبوب امام الکل ہیں، میری سب مخلوق کے یہ امام ہیں. پانچویں حکمت اس میں یہ تھی کہ کفار نے جب آپ سے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کلمہ توحید کو چھوڑنے کے بدلے میں آپ کے سامنے دنیا کا مال پیش کیا تھا، دنیا کے خزانے پیش کیے تھے، دنیا کا حسن و جمال پیش کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ میرے محبوب یہ کفار آپ کے سامنے دنیا کا مال پیش کرتے ہیں، آپ ذرا میری طرف آئیے، میں آپ کو اپنے خزانوں کی سیر کرا دوں کہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے کیسے کیسے خزانوں کو جمع کر رکھا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کی سیر کرا دی تاکہ کفار کی یہ بات غلط ثابت ہو کہ دنیا کا پیسہ بڑی چیز نہیں ہے. جو دنیا سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں کے خزانے عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کی یہ سعادت عطا فرمائی. چھٹی حکمت اس واقعے میں یہ بھی تھی کہ جب کفار مکہ نے سخت دل آزاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کوئی رفیق سفر ہوتا جو میری غمخاری کرتا، کوئی میرا یار ہوتا جو دلداری کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے محبوب کو عرش پر بلوایا، گویا فرمایا میرے محبوب میں ہی تو آپ کا رفیق الاعلیٰ ہوں، اگر دنیا تکلیف دیتی ہے تو آؤ میں تمہاری دلداری کروں گا. دنیا نے تمہیں تکلیف دی، آئیے میں آپ کے دل کو خوشیاں دے دوں. دنیا نے آپ کو ایذا پہنچائی، میں آپ کے دل کو تسکین دے دوں. دنیا نے تو آپ کو پریشان کیا تو آئیے سعادت کی دستار میں آپ کے سر پر رکھ دوں. اس لیے کہ میں ہی آپ کا رفیق الاعلیٰ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوں. تو معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا کر آپ کی دلداری فرمائی. ایک اور حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلوایا اور چوتھے آسمان کے اوپر ان کا قیام فرما دیا. ممکن ہے کہ عیسائیوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ ہمارے پیغمبر بڑے افضل ہیں، ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور چوتھے آسمان پر ان کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا فخر توڑنے کے لیے اپنے محبوب کو معراج عطا فرما دی کہ او نصارہ تم دیکھو، اگر تمہارے پیغمبر چوتھے آسمان تک اٹھائے گئے ہیں تو میں اپنے محبوب کو چوتھے آسمان سے بھی اوپر لے جا رہا ہوں. آٹھویں حکمت اس واقعے میں یہ تھی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق آئی سب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی تھی، مگر سب کے سب بن دیکھے تعریف کر رہے تھے. کوئی تو ایسا بھی ہو جو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا ہو. اس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلوا لیا. میرے محبوب ساری دنیا بن دیکھے تعریف کرتی رہی، میں آپ کو وہ مقام عطا کرتا ہوں جہاں میری نشانیوں کو دیکھ کر اور مجھے دیکھ کر آپ میری تعریفیں کر سکیں. چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی گواہی بن دیکھے تھی. ایک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دیکھ کر گواہی عطا فرمائی. نویں حکمت اس واقعے میں یہ تھی کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بادشاہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو اپنے محلات کی سیر کرواتا ہے، اپنے خزانے دکھاتا ہے، اپنے دربار میں بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیا تو ان کو عرش و قلم سے اوپر بلا لیا، اپنے مقامات کی سیر کروائی، اپنے خزانوں کی سیر کروا دی. میرے دوست دنیا میں اگر اسی طرح اپنے خزانوں کو اپنے دوست کو دکھایا جاتا ہے تو میں حقیقی شہنشاہ ہوں. آئیے میں بھی اپنے خزانوں کا آپ کو دیدار کروا دیتا ہوں تاکہ دنیا کو یقین آ جائے کہ واقعی میں نے آپ کو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیا ہے. 10ویں حکمت اس واقعے میں یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب قیامت کے دن شافع بنیں گے، یعنی شفاعت کرنے والے. اسی لیے تو شافع روز جزا آپ کو کہا جاتا ہے. اسی لیے جب اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا اور آپ کو
کو مقام محمود عطا فرمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ سب کے سب انسان مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سیدنا آدم کے پاس، سیدنا نوح کے پاس، سیدنا ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے، فریاد کریں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، مگر سب تھراتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان سے سب کے سب کانپتے ہوں گے۔ پھر ایسے وقت میں میری طرف آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ مقام ملے گا کہ مجھے اس پر بٹھایا جائے گا، میں وہاں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، تعریفیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی اور نہ ایسی تعریف کوئی بعد میں کرے گا۔ وہ تعریف ایسی ہوگی کہ اللہ کا سارا جلال اللہ تعالیٰ کے جمال میں بدل جائے گا، پروردگار کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائیں گے آپ نے میری ایسی حمد بیان کی، سجدے سے سر اٹھائیے، جس کی آپ شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے تاکہ لوگوں کی شفاعت کرنے میں قیامت کے دن اپنے محبوب کو آسانی ہو سکے۔ بندے نے منظر دیکھا ہو تو اس کی بات کہنا آسان ہوتا ہے، اگر پہلی دفعہ بات دیکھی ہو تو انسان کئی مرتبہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرما کر جنت و جہنم کی سیر اس لیے کرائی، جہنم کے مناظر دکھائے تاکہ میرے محبوب کو پتہ رہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور قیامت کے دن آپ ان کی شفاعت کا حق ادا کر سکیں۔ 11ویں حکمت اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قیامت کے دن اپنی امت کے سارے احوال کھولنے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور اپنی رحمت کے خزانے دکھائے تاکہ میرے محبوب کو میری رحمت کے خزانوں کو آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ پر امت کے گناہوں کو پیش کیا جائے آپ کا دل رنجیدہ ہو کہ میری امت کے اتنے گناہ ہیں کیسے بخشے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت کے خزانے دکھائے اور میرے محبوب تیری امت کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں ذرا میری رحمتوں کو بھی دیکھ لو، وہ ان رحمتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میری رحمتیں ان تمام گناہوں سے زیادہ ہوں گی تاکہ میرے محبوب کے دل کو امت کے گناہوں کو جان کر تکلیف نہ ہونے پائے۔ 12ویں حکمت اس واقعے کے اندر یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان کے مدارج میں برابری کر دی جائے۔ بعض علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ ایک دفعہ زمین اور آسمان کے درمیان ہم کلامی ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، آسمان نے کہا دیکھو میرے اوپر فلاں چیز ہے، زمین نے کہا میرے اوپر فلاں چیز ہے، آسمان نے کہا میرے اوپر چاند اور ستارے ہیں، زمین نے کہا میرے اوپر نبی اکرم کے صحابہ اور خود نبی اکرم ہیں، آسمان نے کہا میرے اوپر اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، زمین نے کہا میرے اوپر محبوب کی رحمت کا مدینہ ہے۔ تو آپس میں اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ آسمان نے کہا میرے اوپر مقدس مقامات ہیں، تو زمین نے بھی کہا کہ میرے اوپر طور، مکہ اور مدینہ جیسے مقامات مقدسہ ہیں۔ آپس میں ہم کلامی طویل ہو گئی، بالآخر زمین نے کہا کہ اچھا تیرے اوپر جو کچھ بھی ہے بتاؤ تو صحیح، تیرے اوپر اللہ کے محبوب تو نہیں؟ یہ سعادت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرما دی۔ جب زمین نے کہا تو آسمان کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ پروردگار عالم کی رحمت نے چاہا کہ اچھا اگر زمین کو یہ سعادت ملی ہے تو میرے محبوب کے قدم اس پر لگے ہیں تو میں محبوب کے قدموں کو عرش پر بھی لگوا دیتا ہوں تاکہ سعادت میں دونوں برابر ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج عطا فرمائی اور زمین و آسمان کے مدارج میں برابری فرما دی۔ یہ چند وہ حکمتیں ہیں جو واقعہ معراج میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان اہم اور ضروری حکمتوں اور اسرار و رموز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔